بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں یوسف مثالی اپنے یوٹیوب چینل یوسف مثالی ورلڈ کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک نیا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں، امید ہے آپ پسند فرمائیں گے اور ہماری حوصلہ افزائی بھی فرمائیں گے۔ تو آج ہم شروع کرنے لگے ہیں کلام وارث شاہ۔ وارث شاہ کے بارے میں پنجاب میں ہر کوئی جانتا ہے اور ان کے کلام سے بیشتر لوگ محظوظ ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ میں نے یہ کام 2002 میں شروع کیا، ہیر وارث شاہ کا ترجمہ اور تشریح کرنے کا، وہ بھی اردو میں۔ اردو میں ترجمہ اور تشریح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم پنجاب میں رہنے والے لوگ تو اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اس کے لطف اٹھا رہے ہیں، لیکن سندھی، بلوچی، پختون وہ اس لطف سے محروم ہیں۔ جبکہ ہماری قومی زبان اردو ہے تو اردو میں اس کی تشریح اور الفاظ میں دینے کا مقصد یہی تھا کہ وہ لوگ بھی اس سے محظوظ ہوں، اس سے استفادہ کریں اور وارث شاہ کی تعلیمات سے فائدہ اٹھائیں۔ علاوہ ازیں وہ ان روایات اور ان محاسن سے بھی آشنا ہو اور اس کلام کی خوبیوں سے بھی آشنا ہو جو وارث شاہ نے اپنے کلام میں پیدا کی ہوئی ہے۔ بہرحال میری یہ کوشش تھی اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے 2005 میں شرح کلام وارث شاہ چھپ کر منصہ شہود پر آئی۔ تقریباً 3 سال کی محنت اس پہ صرف ہوئی اور یہ کتاب تقریباً 1050 صفحوں پر مشتمل ہے، ہیر وارث شاہ۔ تو آج ہم اس کی تشریح شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں یہ شروع کروں حمد باری تعالیٰ وارث شاہ کے کلام سے، تو یہ کتاب میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ ہیر وارث شاہ ہے جس کا تفصیلاً جائزہ لیا گیا ہے اردو میں، کیونکہ پنجابی جو ہے وہ دوسرے صوبوں میں ذرا کم سمجھی جاتی ہے، تو اردو کے حوالے سے اسے زیادہ سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تو معزز ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ مذکورہ چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور اپنی رائے سے بھی نوازیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور میں آپ کی خدمت میں بہتر سے بہتر اپنی کوششیں اور جو کچھ میری بساط ہے وہ پیش کرنے کا اہل ہو سکوں۔ تو اس کا متن جو ہے وہ تو پنجابی میں پڑھا جائے گا اور اس کے الفاظ معنی بتائے جائیں گے اردو میں، اور اس کی تشریح بھی
اردو میں بیان کی جائے گی تاکہ تمام لوگ سمجھ سکیں اور وارث شاہ کی خوبیوں سے آشنا ہو سکیں۔ وارث شاہ حمد باری تعالیٰ میں فرماتے ہیں، اول حمد خدا دا ورد کیجے، اول حمد خدا دا ورد کیجے، عشق کیتا سو جگ دا مول میاں، اول حمد خدا دا ورد کیجے، عشق کیتا سو جگ دا مول میاں، پہلوں آپ ہی رب نے عشق کیتا، پہلوں آپ ہی رب نے عشق کیتا، معشوق ہے نبی رسول میاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلوں آپ ہی رب نے عشق کیتا، معشوق ہے نبی رسول میاں، عشق پیر فقیر دا مرتبہ ہے، عشق پیر فقیر دا مرتبہ ہے، مرد عشق دا پہلا رجول میاں، کھلے تنہ دے باغ قلوب اندر، کھلے تنہ دے باغ قلوب اندر، جنہ کیتا ہے عشق قبول میاں۔ یہ حمد باری تعالیٰ وارث شاہ کے ہیر وارث شاہ میں آغاز یہاں سے ہوا ہے۔ اب الفاظ میں نہیں ملاحظہ فرمائیے، مول کا مطلب ہے جڑ، بنیاد، ابتدا، آغاز، شروع۔ ورد معافی کی چاہتا ہوں، ورد تسلسل برقرار رکھنا، کسی چیز کا تسلسل برقرار رکھنا، لگاتار۔ جگہ سے مراد ہے جہان، کائنات، یہ دنیا۔ پہلوں، سب سے پہلے، پہلوں سب سے پہلے، رنجول غمگین دکھی پریشان حال، کھلے کھل اٹھے، کھلے کھل اٹھے، تنہا دے ان کے، تنہا دے ان کے، قلوب اندر، دلوں میں یا دل کے اندر، دلوں کے اندر یا دلوں میں۔ تشریح کچھ یوں ہے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کریں کہ جس نے دنیا کی بنیاد عشق پر رکھی، اور اس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے مربوط ہوئے، ہم آپس میں جڑ گئے، ہم میں ایک اتحاد کی شکل پیدا ہو گئی، اور ہم میں مختلف رشتوں نے جنم لے لیا، مختلف رشتے ہم میں پیدا ہو گئے۔ جیسا کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ رشتوں کے حوالے سے ہمارا اتحاد ہے، ہماری زندگی آسان ہے، اور ہم ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھنے کے اہل ہیں، اور ہماری تنہائیوں کا علاج بھی یہی ہے، اور اس نعمت خداوندی کا بھرپور احساس بھی دلاتے ہیں جو ہمارے دل اور روح میں محبت کی طرح سرایت کر رہی ہے، اور جس کے طفیل ہم سب ایک دوسرے کی محبتوں کے مکروز ہیں۔ ناظرین، یہ سلیقہ پاک پروردگار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان پر مہربانیوں کے حوالے سے انسان کو ودیت کیا، اور انسانی خمیر میں اسے جڑ کی حیثیت عطا کر دی۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے،
اور مختلف اشیاء کے تال میل سے شناسائی حاصل کرنے کا اہل ہے، جس کی وساطت سے ہر وہ چیز کے تناسب سے ان کے آپس کے رشتوں کو شناخت کر لیتا ہے، جس کی وساطت سے ہر چیز کے تناسب سے ان کے آپس کے رشتوں کو شناخت کر لینے کا اہل ہو جاتا ہے اور حسب توفیق اپنے رشتے استوار بھی کر لیتا ہے۔ دراصل عشق ربی کی ترسیل کا ذمہ دار ہے، اور آپ یہ بخوبی واقف ہیں کہ عشق ربی جو ہے وہی بنیاد ہے، اور اسی طرح کائنات کی ہر شے رب العالمین کے حکم سے اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی بساط کے مطابق مذکورہ ترسیل کے فرائض پورے کرنے کی ذمہ داری قبول کیے ہوئے ہے، جس کے تحت ہم کہہ سکتے ہیں کہ عشق کے وصف سے خالی کوئی بھی شے نہیں، اور جو اس خوبی سے محروم ہے وہ دنیا کی خوبصورتی میں کبھی بھی کسی بھی قسم کے اضافے کا باعث نہیں بن سکتا یا بن سکتی، اور نہ ہی دنیا کا حصہ بننے کے لائق قرار دی جا سکتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق جو ہے وہی بنیادی چیز ہے، جس کے تحت ہماری پوری زندگیاں، ہمارے معمولات، ہماری نیک آرزویں اور نیک خواہشات آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ وارث شاہ صاحب حقائق کا پوری طرح ادراک رکھتے ہیں۔ اس شعر میں اللہ تعالیٰ کے احسان مند ہیں اور شکر گزار ہیں کہ اس نے اپنے بندوں کو عظیم نعمتوں سے نوازا، جن میں سے ایک نعمت عشق ہے، جو ہمیں ہمارے اپنے متعلق بھی مکمل شناخت فراہم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی تعریف کے قابل ہے، اور جس قدر بھی اس کی حمد و ثنا کی جائے بہت کم ہے، کہ محدود کی حد لامحدودیت سے ملتی تو ہے، مگر لامحدودیت کے محاسن کا احاطہ کرنے سے ہمیشہ تک قاصر ہے۔ بلا شبہ یہ کسی بندے کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشق کو بنیاد کا درجہ دیا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق میں اپنی رحمتوں کے نزول سے کائنات کو سنوارا، اور عشق کو ہمارے معمولات میں اولیت بلکہ بنیاد کا درجہ دے دیا۔ کتنا بڑا احسان ہے رب العالمین کا اپنے بندوں پہ۔ آپ سب اس امر سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ صوفیہ نے عشق ہی کو بنیاد کا درجہ دیتے ہوئے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، چونکہ عشق سچائی کو روپ رنگ دینے کا اہم ذریعہ بھی ہے، اس لیے سچائی کو ہاتھ سے چھوڑ کر عشق کی تکمیل کا سوچنا معتبرانہ سوچ نہیں، اور چونکہ سچائی کی طرف داری ہمارے اچھے اعمال کے زمرے میں آتی ہے اور ہمیں زہد و عبادت کی اصل سے واقفیت کا شرف بخشتی ہے، اس لیے عشق سے از خود متعارف ہونے کے سبب پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس تعارف کے بعد بندہ خدا کو جو مقام حاصل ہوتا ہے اسے ایک صوفی، ایک برگزیدہ اور اللہ سے سچے عشق کا متحمل انسان ہی بیان کرنے کا اہل ہو سکتا ہے، ہمارے آپ کے بس کی بات نہیں۔ لہذا اس بند میں وارث شاہ نے یہی تفصیل بیان کی جو آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جو حضرت وارث شاہ صاحب نے کہی ہے اس کی تفصیل اور ترجمہ اور تشریح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ. اپنا خیال رکھیے گا. بہت خوش رہیے گا. اللہ حافظ.